علیکم میں امداد سمرو۔ ایک نئی ڈیڈ لائن آ گئی ہے اور اس بار 2 مہینے دے دیے گئے ہیں اور 2 مہینے کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پہلے استعفیٰ دے دیا ہوا ہے اور عمران خان صاحب خط لکھنے جا رہے ہیں آرمی چیف کو خط میں وہ کیا لکھیں گے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہوا ہے۔ کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہوا اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ایک اور مدعا بھی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرنل کہہ کر چیختے تھے، پکارتے تھے دیواروں کی طرف دیکھ کے، اور اب وہ عدالت میں کھڑے ہوئے لوگوں کو پہچان نہیں پا رہے، کسی کو کچھ اور سمجھ کر خان صاحب نے بڑا بیان داغ دیا اور پھر خان صاحب کے وکیل بھی شرماتے پھر رہے تھے کہ جی یہ کیا ہو گیا ہوا ہے۔ تو خان صاحب نے آج عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ تھا اس میں انہوں نے کیا کیا اور اعتراف انہوں نے کیا کیا ہے۔ اعتراف انہوں نے کر لیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے میں انہوں نے ملک ریاض کو فائدہ پہنچایا تھا۔ اب آہستہ آہستہ وہ اس طرف آ رہے ہیں اور فرا گوگی سے عمران خان صاحب نے ہاتھ اٹھا لیا۔ وہ کہتے ہیں جی فرا گوگی جو ہے وہ میرا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو بشرا بی بی کے ساتھ ان کا تعلق تھا، میری تو 2-3 اس سے ملاقاتیں ہیں۔ گویا عمران خان صاحب اب بشرا بی بی کو بھی کسی نہ کسی طرح پھنساتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ مدعا جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ سے جڑا ہے اپنا پراپرٹی کا کاروبار، پراپرٹی کے کاروبار سے جڑی ہیں ہیرے کی 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں، ہیروں کے ہار، اور ان ہاروں کی جاسوسی کرنے پر عمران خان صاحب پیچھے پڑ گئے تھے موجودہ آرمی چیف کے، جو اس وقت ISI کے چیف تھے۔ جاسوسی سے مطلب یہ کہ ان کے پاس رپورٹ تھی کہ جناب بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ تو مطلب انہوں نے رشوت کا بازار گرم کیا ہوا ہے بنی گالہ میں اور وزیر اعظم ہاؤس میں۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب کو بتا دیا تھا کہ سرکار ذرا ادھر بھی نظر کیجئے، آپ تو سارا دن کہتے پھرتے ہیں کہ چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا، کرپشن کا خاتمہ کروں گا، تو ادھر تو کرپشن کی جو ہے وہ نرسری بن گئی ہوئی ہے، یہاں پر تو کرپشن کے نئے جو ہے وہ درخت اگائے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے بجائے بشرا بی بی کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے، ہی ہوتا ہے کہتے بندہ کہتا ہے کہ یار خدا دا واسطہ نہ کر اس طرح، یہی کہا جا سکتا ہے نا۔ انہوں نے شکایت لگانے والے DGISI کو یا رپورٹ دینے والے DGISI کو ہٹا دیا تھا 190 ملین پاؤنڈ۔ تو یہ اتنا بڑا سنگین کیس ہے۔ اب عمران خان صاحب اب کہتے ہیں کہ جی وہ تو بشرا بی بی کے ساتھ تعلق تھا ان کا، تو بھائی بشرا بی بی کے متعلق ہی تو رپورٹ تھی کہ بھائی وہ ہیروں کے ہار اور پتہ نہیں کیا کیا وہ لیے جا رہے ہیں اب آپ کے گھر میں۔ تو بہرحال اب کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے، تو آج بھی اس کی سماعت ہوئی تھی۔ اس کی سماعت میں کرنل کہہ کر پکارنے والے عمران خان صاحب جو بھی بندہ ملنے جاتا ہے نا، یہ بات عارف علوی صاحب نے بھی بتائی، یہ بات شوکت بسرا نے بھی بتائی، یہ بات ادروائز ہمارے دوسرے دوست بھی آ کر جو اپنا جن کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، جیل حکام جو اپنے ملنے ملانے والوں کو بتاتے ہیں کہ یار عمران خان صاحب نے تھوڑی دیر کے بعد جو سر اوپر کرتے ہیں، اور سر اوپر کر کے جو کیمرہ لگا ہوتا ہے ان کے سیل کے باہر، تو وہ کیمرے میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں او کرنل دیکھو، کرنل سنو، کرنل، تو مطلب عجیب و غریب قسم کی ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ تو چل ہی رہا تھا، لیکن اب یہ ہوا کہ ایک بڑا بھاشن جھاڑ دیا عمران خان صاحب نے عدالت میں، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے آ کر بیان جمع کروایا ہے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ سے آنے والے 35 ارب روپے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے تھے، وہ کراچی کے بحریہ ٹاؤن کے جرمانے کی مد میں، وہ پیسہ جو ہے وہ اس سے 13 ارب روپے کا منافع ہوا ہے بینک میں پڑے، اور یہ رپورٹ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے جمع کروائی۔ تو اس پہ سب حیران پریشان کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کب آئے تھے عدالت میں؟ تو پھر نیب حکام نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے رجسٹرار نہیں آئے تھے یہاں پر آئے تھے کوئی بینک افسر، تو گوہر مسعود انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا تھا۔ تو عمران خان صاحب وزد تھے، لیکن پھر عمران خان صاحب کے وکلاء نے، انصار پنچوتا اور دیگر نے کہا کہ نہیں جی وہ واقعی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نہیں تھے، وہ بینک افسر تھے۔ تو ذہنی حالت اور ذہنی کیفیت عمران خان صاحب کی ہو گئی ہے کہ جو خود سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو وہ سچ سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس کو آگے بیان کر دیتے ہیں، یہی ان کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن اب جو دلچسپ چیز ہے وہ وزیر اعظم کے شہباز شریف کے استعفے پر میں آتا ہوں۔ وہ عمران خان صاحب کی صحافیوں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے
اس میں انہوں نے ایک تو کہا کہ جی میں آرمی چیف کو خط لکھنے جا رہا ہوں. کون سا آرمی چیف؟ جو ان کو مروانا چاہتا ہے. کون سا آرمی چیف؟ جنہوں نے ان کی حکومت گروائی. کون سا آرمی چیف؟ جنہوں نے لندن پلان کیا بقول عمران خان. اب اس کو خط لکھنے جا رہے ہیں. چیف جسٹس کو خط لکھ چکے, آرمی چیف کو بندے بھیج کر تھک گئے, وہ کنڈی نہیں کھول رہے. عارف علوی نے کہا تھا کہ جی باہر سے کنڈی لگا کے ہمیں کمرے میں بند کر دیا گیا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں, کنڈی جو ہے وہ آرمی چیف نے دروازے کو لگا دی اندر سے کہ یہ نہ آئے, ان سے میں نے بات نہیں کرنی, کیونکہ باہر نکلنے کے بعد یہ کچھ اور پروپیگنڈا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم, وہ بڑا ایک مشہور سا لطیفہ ہے کہ جی آپ بھی باہر جا کر یہی کہو گے, تو وہ باہر جا کر یہ کہیں گے جی دیکھیں جی ہم تگڑے تھے, ہم نے آرمی چیف نے ترلے منتیں کر کے ہمیں بلایا تھا, اور ہم تو وہ آرمی چیف کو پتہ ہے کہ جی ان سے ملاقات کرنے کا مطلب ہے کہ پروپیگنڈا میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے, تو انہوں نے یہ آتما رول دینی ہے تو دور رکھو بھائی. ایک تو 9 مئی, اس کے علاوہ نیگیٹو پالیٹکس, تو دور رہیں ان سے, جتنا دور رہیں اتنا اچھا ہے. اس پر میں آتا ہوں خط میں کیا لکھیں گے, لیکن جو اچھا کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا, اس پر بھی میں آتا ہوں. لیکن جو عمران خان صاحب نے ایک تو شیر افضل مروت کے لیے کہا کہ جو پورس کے ہاتھی بن گئے تھے, پارٹی کی پالیسی لائن کے خلاف جا رہے تھے, ان کو شوکاز نوٹس بھی کیے, ان کو سمجھایا بھی, انہوں نے اچھا پارٹی کے لیے کام کیا, لیکن اپنے کے ساتھ ہی لڑ رہے تھے ہر وقت, تو لہٰذا وہ بن گئے تھے پورس کے ہاتھی. میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے بنے کارتوس, یہ کارتوس عمران خان پر چلیں گے. تو پورس کے ہاتھی نے کیا کیا تھا, اپنی فوجیں مار رہے تھے نا. تو عمران خان صاحب کے خلاف اب آپ کو کچھ دنوں میں شیر افضل مروت کی زبان سے بہت سے کچھ سننے کو مل سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے نہ بولیں, لیکن وہ ایسا بولیں گے کہ آپ فیصل ووڈا کو بھول جائیں گے, کیونکہ فیصل ووڈا کے خلاف تو عمران خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی, ان کو تو عمران خان صاحب نے کہہ دیا پورس کا ہاتھی. اور دوسرا یہ کہ جی سعودی عرب کے خلاف انہوں نے بیان دیا تھا, یہ کیا تھا. بہرحال ایک تو یہ باتیں پرانی باتیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نوٹس کر دیے, عمران خان نے کہا کہ شیر افضل مروت کو جواب دیں گے تو دیکھیں گے کیا ہے. اچھا لیکن اگلی چیز جو ہے 190 ملین پاؤنڈ میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ جو تھا نا ہوا NCA نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ میں اور ملک ریاض کی کمپنی میں, ملک ریاض میں, اس معاہدے, اچھا ویسے ہمارا میڈیا بھی کمال ہے کہ لکھا جا رہا ہے کہ جی پراپرٹی ٹائکون, انہوں نے نام لیا تو نام لو بھائی, لیکن بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت جو ڈیل تھی اس کو خفیہ رکھا جانا تھا. اس سے پہلے اب تک کہا یہ جا رہا, اچھا ان کے کہنے پر ڈیل خفیہ رکھی گئی, ان کی ڈیمانڈ پر, ان کے مطالبے پر. یعنی ایک بندہ چوری کر کے پاکستان میں زمینوں پر قبضہ کرے, پیسہ یہاں سے نکال کے منی لانڈرنگ کرے یا کسی اور طریقے سے باہر بھیجے, اس کی عزت رکھنا ضروری تھی یہ عمران خان صاحب کے لیے, کیونکہ اس نے عمران خان صاحب کو 458 کنال زمین ایک دی, بشرا بی بی کو پتہ نہیں 200-300 400 کنال زمین اور دی, اور پھر وہ القادر یونیورسٹی بنا دی اور وہ روپے اس پر لگا دیے. اور پھر وہ آپ کو یاد ہوگا ملک ریاض کی بیٹی کی اور ملک ریاض کی جو آڈیو لیک ہو گئی تھی, جس میں ملک ریاض کی بیٹی کہتی ہیں کہ جی وہ تو 5 کیرٹ کی مانگ رہی ہے وہ ہیرا, تو انگوٹھی کہہ رہی ہے ہم پیسے دے دیں, انگوٹھی میں خود بنوا لوں گی, ہیرا خود جڑوا لوں گی, لیکن 5 کیرٹ کا. اور پھر کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دے دیں, اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ دفاتر سے تالے کھل جائیں گے. شاید پشاور میں جو بحریہ ٹاؤن بن رہا تھا اس پر تالے لگوا لیے تھے بشرا بی بی نے, اور پھر مال بٹورا تھا. تو بہرحال تو وہ جناب پراپرٹی ٹائکون اور NCA کی ڈیمانڈ پر ہم نے معاہدہ خفیہ رکھا تھا. بھائی NCA کی ڈیمانڈ ہو, پراپرٹی ٹائکون کی ڈیمانڈ ہو, آپ تو کرپشن کے خلاف آئے تھے نا, تو آپ نے تو ان کو پکڑنا تھا. انہوں نے کیا کیا, اس کا وہ پیسہ جو سپریم کورٹ کے جرمانے میں ادا ہونا تھا بحریہ ٹاؤن کراچی میں, اس پیسے میں ایڈجسٹ کروا لیے 35 ارب روپے. کون سے؟ جو قوم کے پیسے تھے, برطانیہ نے کہا ہے پاکستان کے پیسے. تو اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ہم نے ان کی ڈیمانڈ پر کیا تھا. تو اب باتیں کھل گئی. پھر وہ باقی جی آصف زرداری نواز شریف کے خلاف ایکشن کیوں, بھائی انہوں نے جیلیں کاٹ لی ہوئی ہیں. آصف زرداری 14 سال بغیر کسی سزا کے جیل میں کاٹ رہے ہیں. اب ان کو سزا ہوگی بھی, ساری کرپشن اگر ان پر ثابت بھی ہو جائے تو ابھی چند سال کی ہوگی, تو وہ باقی سال ان کو واپس کر دیجئے گا آپ لوگ مل کے. اسی طرح نواز شریف بھی 2 بار جیل جا چکے ہوئے. آپ کو تو ابھی اگست میں آپ ہوئے تھے, تو ابھی آپ کو اگست میں سال پورا ہونا ہے, ابھی 3-4 مہینے آپ کے سال پورے ہونے میں باقی ہیں. تب تک پتہ لگ جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن وہ جو اعتراف ہے اپنا فراغ ہوگی کے ساتھ بشرا بی بی کے تعلق کا, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب
کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ، پھر ڈیل تو فراگوگی کر رہی تھی نا اس آڈیو کے مطابق، جس آڈیو میں جو بشرا بھی اپنا ملک ریاض صاحب کی جو بیٹی ہے ملک ریاض صاحب کو بتاتی ہے کہ جی وہ اپنا فراگوگی نے یہ کہا ہے نا، فراگوگی ڈیل کروا رہی تھی۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ، دوسرا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے آرمی چیف کو میں خط لکھوں گا، میں جب ہنڈائی لیسا میں نے کہا تھا نا کل، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہر صورت آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات ہو کیونکہ چارہ کوئی نہیں ہے۔ اور اب آرمی چیف کے خلاف انہوں نے آرٹیکل لکھ کے دیکھ لیے، 2 باہر کے اخباروں میں چھپوائے، ایک گراف میں چھپایا، ایک ٹیلی گراف میں، ایک اور اخبار میں۔ اچھا، آرمی چیف کے خلاف خطرناک قسم کے بھڑکیلے قسم کے بیانات دے کر دیکھ لیے، صدر عارف علوی کو مذاکرات کے لیے اپنا مینڈیٹ دے کے بھیجا، کہیں سے کوئی ایک اشارہ ہی نہیں مل رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آرمی چیف کو خط لکھوں گا۔ اس سے پہلے چیف جسٹس کے خلاف ماحول بنا کر چیف جسٹس کو 2-3 خط لکھ چکے ہو، اب وہ آرمی چیف کو خط لکھنے جا رہے ہیں۔ کیا لکھیں گے خط میں؟ یہی لکھیں، کہہ رہے ہیں جی میں ان کو کہوں گا کہ جی مینڈیٹ کے مطابق حکومت بنائی جائے ورنہ ملک نہیں چلے گا، مینڈیٹ کے بغیر ملک نہیں چلے گا۔ اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جون جولائی تک میکسیمم یہ حکومت، اس کے بعد حکومت کا چلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ یہ عمران خان صاحب پیشین گوئی کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں حساب کتاب کہ جی پاکستان کو جو ہے وہ پیسے کتنے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ شہزاد اکبر کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ جی شہزاد اکبر اور فراگوگی کو پاکستان بلائے نا آپ کے حق میں، اگر گواہی دے، تو انہوں نے کہا کہ جی فراگوگی کے ساتھ تو میرا کوئی تعلق نہیں تھا، بشرا بی بی کا تعلق تھا، میری 2-3 ملاقاتیں، لیکن شہزاد اکبر کو اگر پاکستان بلاؤں گا تو پاکستان آئیں گے تو ان کو ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو وہ جنگل کے بادشاہ یہی کچھ کر رہا ہے، سب کچھ چلا رہا ہے۔ تو مطلب ایک طرف خط بھی لکھنا ہے، پھر ساتھ جنگل کا بادشاہ بھی کہنا، تو بیسیکلی اصل چیز جو ہے جس پر ہم روزانہ تقریباً اس مدعے پر بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آرمی چیف کو خط لکھنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کوئی وجہ ہو، کوئی مطلب عدالتوں کو اپروچ کریں، حکومت کے ساتھ انگیج کریں۔ تو بہرحال اب آرمی چیف کو خط لکھیں گے، خط میں جواب کیا آتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، خط کا جواب۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ سرنڈر کرنے کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ۔ جن کو چند دن پہلے گالیاں دے رہے تھے، جن کو کہہ رہے تھے کہ جی مجھے مروائیں گے، مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوگا تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، قیامت تک ان کا پیچھا کروں گا اگر میری بیوی کو کچھ ہوا، ان کو خط لکھ رہے ہیں۔ کوئی تک ہے؟ نہیں ہے نا۔ ان سے مذاکرات کرنے کا مطلب ان کے سامنے سرنڈر کرنا کہ یار میں معاف کر دو، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں نا، ہم سے ہو گئی غلطی، بیٹھ کر بات، یہی ہوتا ہے نا۔ مطلب ایک بندہ جو زیر عتاب ہو، وہ اگر یہ کہے کہ جی جو ظالم ہے، جو مجھ پر ظلم کرنا چاہ رہے ہیں، میں اس سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ معافی مانگے گا نا، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مینڈیٹ کے مطابق حکومت، بھائی مینڈیٹ آپ کو لوگوں نے دیا، آپ کر لیتے۔ 10 فروری کو 9 فروری کو اعلان کیجیے ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، صورتحال کچھ اور ہوتی، ڈفرینٹ ہوتی۔ آپ ایک آدھ میں بار بار کرو، ایک آدھ بندہ بھیج دیتے بلاؤ لاؤ، یا مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ جی ہم آئیں نا، آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، چھوڑ دیں فوج کو سائڈ پہ کرتے ہیں، ہم آپس میں بیٹھ دیتے ہیں، صورتحال ہی کچھ اور ہوتی۔ لیکن یہ نہیں کرنا چاہ رہے، یہ کچھ اور کرنا چاہ رہے، چالاکیاں کرنا چاہ رہے۔ اچھا جی، اب کشمیر کے مسئلے پر آتا ہوں میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دے دیا استعفیٰ، اور انہوں نے وہ استعفیٰ اپنی پارٹی کے حوالے کر دیا ہے، لیکن وزیر اعظم کے عہدے سے نہیں، مسلم لیگ نون کی صدارت کے عہدے سے۔ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ذرائع سے کہ جی 1-2 دن پہلے جو انہوں نے اپنے قائد نواز شریف صاحب کو بتایا تھا، ظاہر نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی بھائی اب آپ وزیر اعظم رہیں، دے مجھے میرا پارٹی کا عہدہ واپس کرے یار، دونوں عہدے آپ نہیں رکھ سکتے۔ تو بہرحال وہ آ رہے ہیں، اپنا نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر بننے جا رہے ہیں۔ 28 مئی کو نون لیگ کا اس حوالے سے اجلاس ہے، تو شہباز شریف صاحب نے ان کے جانے سے پہلے دے دیا استعفیٰ، یعنی ان کے صدر بننے سے پہلے۔ اور کشمیر کا مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہوا تھا۔ کشمیر، مقبوضہ کشمیر کی بات نہیں کر رہا میں، کشمیر میں، آزاد کشمیر میں آٹے کی قیمتوں کے اوپر، بجلی کی قیمتوں کے اوپر ایک بڑی تحریک اٹھی تھی، لوگ سڑکوں پر تھے، اور دنوں میں وفاقی حکومت نے لوگوں کی ڈیمانڈ مان لی۔ آٹا وہاں پر 2000 روپے فی من کر دیا گیا، اور پھر جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس پہ بھی حکومت نے جو ریلیف تھا وہ بحال کر دیا، اور 100 یونٹ تک جو بجلی ہے 3 روپے فی یونٹ ہوگی، 101 سے 300 یونٹ تک 4-5 روپے فی یونٹ بجلی ہوگی، اور 300 سے زیادہ یونٹس پر
6 रुपये फी यूनिट बिजली होगी। इसी तरह कमर्शियल यूनिट जो है वो 10 रुपये का होगा, 100 तक 300 से ज़्यादा 300 यूनिट तक जो होगा वो 15 रुपये का होगा। जब ये खबरें चल रही थी तो हमारे किसी दोस्त ने कहा कि चलो यार हम भी कश्मीर में ही बस चल के आबाद होते बसते वहाँ, क्योंकि कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को स्पेशल स्टेटस है, इसलिए उनको वहाँ पर हुकूमतें मुसलसल सब्सिडी भी दे रही हैं, रिलीफ भी दे रही हैं। तो वो जो मसला था जिसमें एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया, कई 100 से ज़्यादा वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक जो हैं आज़ाद कश्मीर के, वो बता रहे थे कि 100 से ज़्यादा जो है वो, कई बल्कि 100 में फिगर शायद आगे पीछे कर रहा हूँ, तो बीसियों दर्जनों पुलिस एहलकार जो है उनमें ज़ख्मी हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने पुलिस वालों को कोई असला नहीं दिया था, गोली नहीं दी थी, कोई ऐसा असला जिससे कोई नुकसान होता वो नहीं दिया था। पुलिस ने कुर्बानियाँ दी हैं, लोगों ने जदोजहद की, तो उसके नतीजे में हुकूमत ने 23 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने मंजूर किए। स्पेशल इजलास बुलाकर वज़ीर आज़म ने तो पुलिस वालों की कुर्बानियाँ भी और दूसरा लोगों ने अपने हुकूक के लिए खड़े हो गए। तो बहरहाल वो सारा जो प्रेशर था फेडरल गवर्नमेंट पर वो पड़ा, महसूस भी हुआ। आसिफ जरदारी साहब ने उसका नोटिस लिया था, अपनी पार्टी के रहनुमाओं को बुला लिया था, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कहा कि मसले को हल करें। उधर से प्रेशर आ रहा था अवाम का, तो मसला हल हो गया कश्मीर का। 23 अरब की जो है हुकूमत ने ग्रांट दे दी है, जिसमें आटा भी सस्ता और बिजली भी सस्ती कश्मीर के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।